اچھا معیز، ایک آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنایا ہے، اگر 1 منٹ کے لیے آپ دیکھتے ہیں۔ معیز، آپ کو اگر چیئرمین عمران خان کا اکاؤنٹ دکھ رہا ہے، ان کو اسپیکر پہ لا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم جبران بھائی، فار شور۔ ہاں، اور ایک میرا بھی نام پہلے چیئرمین کا کر لیں پلیز۔ جی بس ڈھونڈ ایکچولی تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اتنی ساری ریکویسٹ ہیں، تو اس میں سے وہ اکاؤنٹ مل نہیں رہا ہے، لیکن پلیز ہولڈ۔ جو ہے ہم نے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج دی ہے اسپیکر، ابھی ان کی کیونکہ ریکویسٹ آئی نہیں تھی، سو وی سینڈ دی ریکویسٹ۔ اوکے وی آر ناؤ لائیو۔ جبران پلیز کنٹینیو، اور موئز یو کین کنٹینیو۔ اچھا ایک منٹ، تو پی ایم کے اکاؤنٹ سے لاگڈ ان ہے، چیئرمین کے اکاؤنٹ سے لاگڈ ان ہے؟ جی جبران، چیئرمین از ہیئر، جسٹ آسک کوسچن۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب، ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آخری دن جب آپ پی ایم تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے مخالف نہیں ہوں، اور اس کا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے، ایک سنڈے والا دن پروٹیسٹ، اور پھر ریکٹ پہ ریکٹ بنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں آپ کو سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں رہ گیا جنہوں نے ہمیں نہیں کہا۔ میں سب کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ، جتنی مدد کر سکتے ہو عمران خان کی کرو، پاکستان کی کرو۔ تو یہ جو فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ اوور ٹو یو۔ دیکھیے جبران، میری جو اب 26 سال کی اسٹرگل ہے، وہ اسٹرگل ایک کرپٹ مافیا کے خلاف، اور وہ جو کرپٹ مافیا تھا وہ 2 پارٹی فیملی پارٹیز، اور پھر ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے لوگ جو کہ سب ایک کرپٹ سسٹم کے سے فائدہ اٹھا رہے تھے، بینیفیشریز تھے کرپٹ سسٹم کے۔ تو میں نے جب پہلے دن، آپ کو پتہ نہیں، میں نے جو پہلے خطاب کیا قوم سے، تو میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارے جمہوریت کے نام پہ میرے خلاف کیمپین کریں گے۔ یہ میں نے پہلے دن اپنے خطاب سے کہا تھا، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ذرا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اگر ایک ملٹی نیشنل کے اندر بھی اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے، اچھا معیز، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک خان صاحب کی اینڈ سے جو مائک ہے وہ میوٹ پہ ہے اس وقت۔ ہاں آپ صحیح ہے، بولیں۔ اچھا عرفان بولیں، عرفان بولیں، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب آپ کو آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جبران، ٹو سمرائز، کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں، جو میری کوشش تھی، تو جو سارا اسٹیٹس کو ہے، جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے، ان سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ تو وہ جو 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گم گرائی۔ اوکے جبران، نیکسٹ کوسچن یا کسی اور کا کوسچن لے؟ میں پہلا کوشچن ایک سائمہ کا ہے لندن سے۔ میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا، لیکن ان کا کوشچن بڑا سمپل سا ہے
وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوشچنس بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہاؤ آر یو ڈیلنگ وتھ اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ، مینٹل لیول پہ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بول رہی ہیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی سائمہ کے مینٹلی؟ لیے سائمہ کے جی لیے سائمہ کے لیے میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے اسٹرگل تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں، پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں، تو وہ سارا وقت اونچ نیچے آپ کی زندگی میں، یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جیت سارا وقت نہیں رہے گی، اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامک سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہر جب آپ ہارتے ہیں تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے کہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے، وہ زیادہ ضرورت ہے، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے، سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جی اچھا دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنس کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جنرل ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا اداروں کے اندر بھی انسان بھی ہیں، اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے، بلکہ ساری پارٹیز نے بلا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی، ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے، اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم، یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں، جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں، جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے، لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو، کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز ڈر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی عمران، آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں.
اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہے پی ٹی آئی نے. سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیں جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی، تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا، اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہو، میر جعفر نہ بیٹھے ہو، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہو. تو یہ جو ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، آدھے ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں، اور 30 سال سے پاور میں تھے، جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات ہیں. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6% اس میں. اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے بر صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے. اور یہ جو پبلک کا رسپانس دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. بالکل. مس نورین ہیں؟ ہاں مس نورین، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو اسٹل پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں، میں تاعمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر. دیکھیں اسلام فوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح. اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلام فوبیا کا. اور میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلام فوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 50 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلام فوبیا ڈے، بٹ اس میں ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں. میری سپورٹ کیا ہوئی جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا، اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں.
سر کوشچن ہے بار بار آ رہا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا رائے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے، کیونکہ ایک مائنورٹی ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئے، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے اس سے، بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہمیں ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس بار ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی سے ہی، ہم ٹکٹس جو ہمیں آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے، اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی، ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے اور ہزارداری کو بھی NRO 1 ملا اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس، شہباز شریف کے اور FI کے کیس، یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں، یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کی جسٹس سسٹم میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو، صرف چھوٹے چھوٹے جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی، طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے، ہر جگہ پہ یہ ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان، اور اسے رول آف لا کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اسکینڈینیویا، آپ وہاں رول آف لا دیکھیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، اس کے بچے لندن میں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت، وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے، ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم، میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران
جی تیمور آپ نیکسٹ اور پھر اریبا تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ موومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آگے کیا تیاری کرنی ہے. پہلے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے اور پھر ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کی کرائسیز ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ. تو اب تو ہم دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس بار ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیے آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ کو آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلہ ہے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبا آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوورwhelmed کہ آئی ہیو بین گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈسہارٹن بھی ہو گئے ہیں, ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنز میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے اریبا, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح لیتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے یوتھ کے اوپر ہے
کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونکیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے، اسی طرح قرضے لے کے اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑا برا وقت آئے گا، اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائے گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزارے. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور اور جن کے اوپر اربوں روپے کے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں، 40 ارب روپے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں، کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں. جی عمران. ہاں، ایک اسی سے ملتا ہے، انہوں نے ہمیں باٹس کہا نا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی 80 ملین کے قریب پہنچ گیا، 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم باٹس کہہ رہے ہیں، باٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی؟ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح آپ آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا، وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آپ دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈس کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن ہے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو ہمیں ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ہم پاپولر ہو گئے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں یہ تھے، آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک بات اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں. اچھا سر ایک کوشچن ہے، جبران ایک کوشچن ہے اور بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں
سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرے, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر ایکس پرائم پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز کو ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین خانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس سے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی ہے ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا, ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا, تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل بہت پوٹینشیل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے, زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے, وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا, ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے, اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ بھینس چرا لے گا, موٹر سائیکل چلا لے گا, وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں, وہ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے, وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ, لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں, دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالر خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک ڈاکٹر ناز, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر این ہے. سو میں چنا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا, ٹھیک ہے. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں, اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے, اور ہم کس طرح سے جو ہے نا پھر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز, تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں این کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے
پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں، لوگوں کو لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے، سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے، غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوفزدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس بار جب الیکشن ہے میں نے پورا ارادہ کیا ہوا کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا، اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بار. سر ایک کوشچن یہ ہے، جبران آپ اگلا اسپیکر لیں میں تب تک کوشچن کرتا جی بالکل. کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے، ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. So the question is کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں، ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا، چاہے کیس. کوشچن ہے کہ ان پارٹیز، آپ کا کیا خیال ہے پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں رہ گئی، یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں، وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی، اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک بات پہ اس سے سارا جو رائٹس ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس سے ایک دفعہ 2/3 اکثریت کی تھی، وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں، اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے وہ اور نظر نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہ کے پیچھے؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہ میں نہیں تھی، ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے، اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نیگیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا، یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز 30 سال سے، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ایک کے جو بچے ہیں مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں، یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے، ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے. ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن پریولیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی، کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. وہ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتی ہے، درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی ہیں، کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے، عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے، یا میریٹوکریسی ہے، مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے، علی محمد آ سکتا ہے، جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیئر بات کرتے ہیں اور اشر میں نہیں آتے؟ جی جناب دیکھیں، ہمارے 30 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی، اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گئے گورنمنٹ کے اگینسٹ. اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور
بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا کو سختی ہے اور ہر قسم کے میں یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کانسٹنٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں سے سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہیں ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے کیا ہیں، یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ کو، اور وہ پھر ایک ایک ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو. ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے، مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا میں ایک ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اتنا پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل مینار پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین اسٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے، تو ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن آپ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. خان صاحب ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم بات کر رہے ہیں which is a record of sort. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے گا. میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے یہ سازش کر کے، باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میر جعفر انہوں نے جو سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک دور ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا. تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزی کنٹرولبل تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ ایک تحریک بن گئی ہے اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی. کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر، وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کر. بالکل میں آؤں گا 100%. میں اس جلسے مینار پاکستان کے جلسے میں، کیونکہ دیکھیں مینار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے ایک اسپیشل جگہ اس کی ہے، کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا، اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی، وہ پاکستان تھا سمبل آزادی کا. اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا
اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، تو جلدی جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ، اور پھر توفیق جی صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب. اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیں ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئے کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن ہوئی. ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑے کنسیشنز دیے، ٹیکنالوجی زونز بنائے، تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے، کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں، بلین ٹری سونامی، یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں، جو ڈیمز ہم نے بنائی، وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپارٹ ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے، عظیم قوم بنتی ہے، اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، دو سپر پاور سی دونوں طرف، وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے، انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے. امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف، یہ جو چینج لے کے آئے تھے، یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے، یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آگے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا ڈیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ، اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا، میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈلی بتائے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے، تو آپ نے سچ بتائے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی کونے؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر اس کے میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں،